فمن نقض ينقض على نفسه، جو عہد توڑتا ہے سوائے اس کے نہیں اس کا توڑتا ہے اپنی ذات پر، یعنی اس توڑنے کا وبال اسی کو ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ فسيؤتيه اجرا عظیما، اور جو عہد کو پورا کرتا ہے، جو پورا کرتا ہے اس عہد کو جو اس نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عن قریب اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ جی، عن قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اعرابیوں میں سے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ اور وہ کہیں گے اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، رکنے کی وجہ کچھ اور تھی، اس کو بھی آگے اللہ نے بیان کیا، اور بہانہ کچھ اور بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کون مالک ہوگا تمہارا اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کر لے۔ ظاہر ہے اگر اللہ نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ او اراد بکم نفع، یا اللہ تمہیں نفع دینے کا ارادہ کر لے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ، یا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثوں میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب کسی اچھی چیز کا تذکرہ کرنا ہو تو اسے تکرار سے بھی دہرا دیتے ہیں، یعنی بار بار بھی اگر ذکر کر دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب کسی برائی کا، نقصان کا ذکر کرنا ہو تو جتنا لازم ہو سمجھانے کے لیے اتنا تو ذکر کیا جاتا ہے، وگرنہ اس کے بعد ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہے یقیناً، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، اب یہاں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، دوبارہ جب ضرورت پڑی تو ضمیر بھی لوٹا سکتے تھے، فہجرته الیہما کہہ دیتے، اس کی ہجرت انہوں کی طرف ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا دوبارہ ذکر کر دیا۔ اور جب آگے دنیا کا ذکر کیا، فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها، کہ اگر کسی نے ہجرت کی ہے، ہجرت ایک نیک عمل ہے، لیکن اس نے کیا ہے دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے تاکہ اسے نکاح کر لے، اب آگے دوبارہ عورت اور دنیا کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہا فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی نیک چیز کا ذکر ہو تو اسے تکرار سے بھی کیا جاتا ہے، اور جب کسی بری کا ہو تو پھر اسے ایک دفعہ۔ تو یہاں بھی مقصود تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، یا نفاق کا راستہ اختیار کیا، یا مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو اصل تو یہی ہے کہ ان کو اللہ عذاب دے گا، نقصان دے گا، نفع تو نہیں دے گا۔ لیکن ذکر دونوں چیزوں کو کیا ہے، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، ایسے کئی مقامات پر ہے، آپ دیکھیں گے۔ بلکہ بات یہ ہے اللہ تو باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو یا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے اس وقت تمہارا جو عمل تھا نبی کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہرحال جانتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کیوں نہیں گئے، اس کی بھی وجہ ذکر کی اللہ نے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اب کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ مکہ سے ہجرت کی تھی اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم سے، اور دین کو پھیلانے کے لیے یا جو بھی معاملات تھے وہاں نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، بلکہ جس رات آپ نے ہجرت کی تو وہ سب آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے تھے اور آپ کے قتل کے در پہ تھے. تو اب دوبارہ مکہ کی طرف جانا، ظاہر ہے یہ تو موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا. اس لیے جو منافقین تھے ان کی سوچ یہی تھی کہ بھئی اب انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا، اگر یہ وہاں مکہ مکرمہ چلے گئے تو وہ لوگ ان کو کبھی زندہ واپس نہیں آنے دیں گے. تو فرمایا کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دل میں مزین کر دی گئی تھی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم بدگمانی کرنے لگے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، کیونکہ تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ. محض گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا عمل چھوڑ دیا تو ظاہر ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ یہ صلح حدیبیہ پیش خیمہ ثابت ہوئی آنے والے دور کی تمام فتوحات کے لیے. جتنی بھی فتوحات ملی تو اس کی وجہ یہی تھی. آگے خیبر میں، حنین میں اور تبوک میں جتنے بھی آگے معاملات ہوئے، بلکہ اسی کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ وہ بھی اس وجہ سے ہوا. تو فرمایا عن قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، ایسی جنگ جہاں زیادہ مال ملنے کی توقع ہوگی، تو یہ لوگ ضرور جائیں گے اور کہیں گے لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، تاکہ وہ بھی اس مال کو لے لیں. اطہر صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے، یا آپ بات کر سکتے ہیں مائک کھول کر پوچھنا چاہیں تو. استاد جی یہ یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے نا، فتح فتح جو ہوتی ہے صلح صلح حدیبیہ، حدیبیہ، یعنی جی کہ جی جی ایک جی بالکل، ٹرننگ. جی جی ہاں بالکل ایسا ہی، صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو عن قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم جاؤ گے مال غنیمت کے حصول کے لیے تاکہ وہ بھی اس کو لے لیں، کیا کہیں گے؟ چھوڑو ہمیں، ہم بھی تمہاری اتباع کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. لیکن اس جنگ میں جہاں مال ملنے کی توقع تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر اور کسی کو لے کر نہیں گئے، انہی 1400 صحابہ کرام کو لے کر گئے جو آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور کسی کو ساتھ نہیں لیا، اور کہا کہ بھائی تمہیں آئندہ پھر ہم دیکھ لیں گے. وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کو بدل دیں. آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہماری اتباع مت کرو. اسی طرح اللہ نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا تھا عن قریب وہ تو یہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. لیکن اصل بات یہ ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں مگر تھوڑا سا. آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں سے، اعرابیوں سے، کہ عن قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو جنگجو ہوگی، سخت قسم کی، اولی بأس شدید،
یعنی روم اور فارس کی جو جنگیں ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو عن قریب پیچھے رہ جانے والے اعرابی، انہیں دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت قسم کی جنگجو ہوگی، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ پھر سلو کر لیں گے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے۔ اگر تم اطاعت کرو اس موقع پر، یعنی جب جنگ ہوگی، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے اس وقت بھی پیٹھ پھیر لی، جیسے اب پہلے پھیر دی ہے، یعذبکم عذابا علیما، تو پھر تمہیں تمہارا رب دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج۔ اچھا، یہ آیات نازل ہوئی جب منافقین کے حوالے سے، پیچھے رہ جانے والوں کے حوالے سے، تو جو معذور صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم تو مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے، اب ہم بھی ان میں داخل ہیں، کیونکہ مخلفون کا مزاج تو ہم بھی ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو پیٹ پھیرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، وہی بیعت رضوان کا واقعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے دلوں میں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ کو ان پر نازل فرما دیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو فتح قریب بھی عطا فرمائی۔ فتح مبین سے آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، صلح حدیبیہ۔ اب یہاں فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا غزوہ حنین کی فتح۔ اسی طرح خیبر میں بھی کافی مال ملا، خیبر بھی فتح ہوا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سی غنیمتیں جسے وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جنہیں تم لوگے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اس نے تمہارے لیے اس میں جلدی کی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے، تاکہ وہ نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ آگے آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے حوالے سے، کافی لمبا سفر تھا، مشکلات تھیں، لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اسی طرح بنو قریظہ، جن کا غزوہ احزاب میں آپ نے حال پڑھا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، تو وہ بھی بغیر لڑائی کے فتح ہوئی۔ یہ آج کل ہمارے ہاں بھی فدق کا کافی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو فدق بنو نذیر کا مال اور خیبر کی زمینیں، یہ سارا اہل بیت کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مجاہدین کا حصہ نکال کر باقی اپنی ازواج کو اور اہل بیت کو دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی جب بچ جاتا تو پھر فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری فتح جس پر تم قادر نہیں تھے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اس کا بھی احاطہ کر چکا تھا۔ اب اس فتح سے کیا مراد ہے؟ وَأُخْرَى سے تو مفسرین نے لکھا اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ جس مکہ سے انہوں نے صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، تو وہاں دوبارہ آنے کا تو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں دوبارہ مکہ عطا ہوگا اور ہمیں ملے گا یا ہم وہاں جا سکیں گے، بلکہ گئے بھی ہیں عمرۃ القضاء کے لیے تو 3 دن کے لیے بس، کیونکہ مالک وہ لوگ تھے۔ لیکن اسی سے آپ اندازہ لگائیں تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے،
اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں۔ فرعون کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، جب وہ اپنے لو لشکر لے کر نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ سارا بادشاہت، ساری مال و دولت انہی کو ملنے والی ہے جن کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو مکہ کے یعنی اہل قریش تھے، ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہمارے مکہ میں حاکم بن جائیں گے اپنے زور پر۔ ویسے تو وہ لوگ بھی بنانا چاہتے تھے، آپ سردار بن جائیں، شادی کر لیں، ہمارے ساتھ مل جائیں بس۔ لیکن وہی شعر میرے ذہن میں آتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ انسان کے لیے ناکامیوں میں کامیابی کے نقشے اور کامیابی میں ناکامیوں کے نقشے بنا دیتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں ناکام ہو رہا ہوں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا سے مراد یہ اردو والا نہیں ہے، گدا فقیری کو کہتے ہیں اور شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں۔ تو دوسری وہ فتح جس پر تم قادر نہیں تھے، لیکن اللہ اس کا احاطہ کر چکا تھا، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم قتال کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو بھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ پاتے کسی کو ولی اور نہ ہی کسی کو مددگار۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے، اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک رکھا، بِبَطْنِ مَکَّةَ مِن بَعْدِ، مکہ کی وادی میں، بعد اس کے کہ تم ان پر قابو پا چکے تھے۔ یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ میں نے عرض نہیں کیا تھا، ابھی بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر، جہاں یعنی صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو کچھ لوگ وہاں مشرکین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے، اور چھپ چھپا کر ایک مقام تک پہنچ بھی گئے۔ لیکن وہاں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا تو پہلی بات تو یہ تھی کہ وہیں قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں کو روک لیا۔ اچھا، پھر وہاں سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ظاہر ہے میرے اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہم لوگ یہی کہتے بھائی اس کا کام تمام کرو، یہ میرے قتل کے منصوبے سے یہاں پر آیا تھا، اسے تو زندہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کف ایدیکم عنکم وایدیکم عنہم، کہ اگر ان کو قتل کر دیتے تو ظاہر ہے وہ لوگ پھر لڑائی کا ہی سوچتے کہ انہوں نے ہمارے بندے قتل کر دیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت کا موقع عطا فرمائے، تو ظاہر ہے وہاں قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ تو ہدی کا جانور جسے روک دیا گیا اس بات سے ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچے۔ اگر مومنین مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، اور تم ان کو ان تطؤہم قتل کر دیتے، رون دیتے، پھر تمہیں ان کی طرف سے شرمندگی پہنچتی بغیر کسی علم کے۔ آپ لوگ سمجھ تو رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے جب آپ مکہ گئے عمرے کے لیے 3 دن، ان کو کہا کہ بھائی ہم جنگ کرنے نہیں آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، خبر مشہور ہوئی، آپ نے بیعت لی، بیعت رضوان۔ اب اگر جنگ ہو جاتی تو مکہ کے اندر کئی لوگ ایسے بھی تو تھے جو مسلمان تھے، لیکن ان 1400 صحابہ کو پتہ تو نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ظاہر تو نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ احسان اللہ ذکر فرما رہے ہیں
کہ اگر جنگ ہو جاتی ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، مکہ کے اندر بہت سے ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود تھیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، انجانے میں تم ان کو قتل کر دیتے، پھر تمہیں افسوس ہوتا، لیکن ظاہر ہے بعد میں افسوس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ رکوا کر ان کی جان بھی بچائی اور تمہیں بغیر جنگ کے عمرہ کرنے کا اگلے سال موقع بھی عطا فرمایا، اور اسی کو آنے والی فتوحات کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بھی بنا دیا۔ بہرحال تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر وہ جدا ہو جاتے یعنی جو اس میں مسلمان تھے تو پھر ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب۔ چلیں آگے ایک رکوع ہے انشاءاللہ، کل پڑھ لیتے ہیں اسے۔